الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من زکاها صدق اللہ مولانا العظیم مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ جامعہ عثمانیہ کی جامع مسجد میں ایک عرصہ سے اجتماعی اعتکاف کا معمول بنا ہوا ہے، اور تقریباً آخری عشرے کی طاق راتوں میں اعتکاف میں بیٹھنے والے حضرات اور جوانوں کی اصلاح کے لیے کچھ اصلاحی باتیں مختلف علماء حضرات کی زبانی ان کو سنوائی جاتی ہے۔ اسی سلسلے میں مجنہ کارہ کو بھی دعوت دی جاتی ہے، اور کسی طاق رات میں چند ایک اصلاحی باتیں ہو جاتی ہیں۔ آج بھی اسی سلسلے میں، چونکہ آج رمضان المبارک کی 21ویں رات ہے اور معتکفین حضرات آج اپنے بستر لے کر مسجد میں آ چکے ہیں، تو چند ایک باتیں عرض کی جاتی ہیں۔ رمضان کے روزوں کی تھکاوٹ تو یقیناً ہے، خشکی بھی ہو جاتی ہے، تو بات انشاءاللہ مختصر ہوگی، اتنی ہوگی جتنی تکلیف کا باعث نہ بنے۔ چونکہ آج پہلی رات ہے اعتکاف کرنے والوں کی اس مسجد میں، باقی طاق راتوں میں مختلف بیانات بھی ہونے ہیں اور گفتگو بھی ہونی ہے، تو آج کی اس گفتگو کو تمہید سمجھ لینا چاہیے۔ آپ کے سامنے قرآن حکیم کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ اگر اس کا ہم عام سا ترجمہ کریں اردو میں تو پھر یہ ہوگا کہ جو شخص صاف ستھرا ہو گیا وہ فلاح پا گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ فلاح عربی زبان کا لفظ ہے، اور جہاں آپ قرآن حکیم میں ترجمہ دیکھیں گے تو اس کا ترجمہ آپ کو ملے گا لفظ کامیاب، کامیابی کا حاصل کر لینا۔ فلاح عربی کا لفظ ہے اور کامیاب یہ فارسی کا لفظ ہے۔ اب اس کا ہم اردو ترجمہ کیا کریں گے؟ ہم نے تو اردو میں ہی کرنا ہے۔ تو کامیاب فارسی ہے، کام کا معنی ہے مقصد، اور یاب کا معنی ہے پا لینا، یعنی مقصد کا پا لینا۔ تو پھر ترجمہ یہ ہوا کہ جو شخص صاف ستھرا ہو گیا اس نے مقصد کو پا لیا۔ تو اب مقصد کیا ہے؟ آج کی ہماری جو گفتگو ہے وہ اسی عنوان پہ ہے کہ فلاح کیا ہے، کامیابی کیا ہے، مقصد پا لینا کیا ہے، وہ مقاصد کیا ہے، کون سا مقصد ہے انسان کا، اور کس مقصد کو انسان پانا چاہتا ہے۔ اور یہ انفرادی بات نہیں ہو رہی، اجتماعی بات ہو رہی ہے، پوری انسانیت کی بات ہو رہی ہے۔ مقصد ایسا مقصد جو پورے انسانوں کا مقصد ہو۔ مقاصد تو اور بھی ہیں۔ اب دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر شخص کا مقصد زندگی کا ہمیں جدا نظر آتا ہے دوسرے سے، اور آپس میں اختلاف بھی پایا جاتا ہے۔
مثلا ایک شخص ڈاکٹر ہے تو اس کا مقصد زندگی کوئی اور ہے، ایک شخص انجینئر ہے تو اس کے سامنے مقصد کچھ اور ہے، ایک شخص زمیندار ہے، کاشتکار ہے تو اس کا مقصد کچھ اور ہے، ایک شخص صنعت کار ہے تو اس کا مقصد کچھ اور ہے، ایک شخص سیاستدان ہے تو اس کا مقصد کچھ اور ہے، اور پھر آپس میں اختلاف ہے۔ صنعت کار کہتا ہے کہ کیا ضرورت ہے سیاست میں جانے کی، یہ نعرے لگوانے کی کیا ضرورت، محنت کرنے کی اور لوگوں کی منتیں کرنے کی اور ووٹ ایک ایک دروازے پر جا کر وصول کرنے کی کیا ضرورت ہے، کامیابی ہے تو میرے پاس آؤ، یہاں سیکھو، کارخانہ لگاؤ، فیکٹری لگاؤ، اس میں فائدہ ہے، اس میں کیا فائدہ۔ اس طریقے سے ایک کاشتکار ہے، زمیندار ہے، تو وہ کہتا ہے یار کارخانے فیکٹری میں کیا رکھا ہے، غلہ حاصل کرو، کھیت اگاؤ، گنا اگاؤ، فصلیں اگاؤ، ان کے ذریعے سے مال کماؤ۔ ایک ڈاکٹر ہے تو وہ کہتا ہے کہ ان چیزوں میں کیا رکھا ہے، اس شعبے میں آؤ، یہ شعبہ کامیابی کا ہے، انسانیت کی خدمت بھی ہم کر رہے ہیں، لوگوں کی خدمت بھی کر رہے ہیں، بیماروں کو حوصلہ بھی دلاتی ہیں، ان کی تسلی کا سامان بھی مہیا کرتی ہیں، ان کا علاج بھی کرتی ہیں، خدمت خلق بھی ہو رہی ہے اور پیسہ بھی آ رہا ہے۔ تو ہر ایک کا مقصد دوسرے کے مقصد سے جدا ہے، اور پھر ہر ایک اپنے مقصد کو درست سمجھتا ہے اور دوسرے کے مقصد زندگی کو وہ غلط ثابت کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے، یعنی اختلاف بھی پایا جاتا ہے۔ تو اب یہاں پر تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مقصد اس نے پا لیا جو صاف ستھرا ہو گیا۔ اب وہ کون سا ایسا مقصد ہے، کیا وہ میڈیکل کے شعبے سے متعلق ہے، وہ سائنس کے شعبے سے متعلق ہے، وہ مقصد زندگی جو ہے وہ سیاست کے شعبے سے وابستہ ہے، کس شعبے سے تعلق ہے؟ لیکن دیکھتے ہیں کہ سارے انسان ان تمام شعبوں کو دیکھ لیں، کسی ایک شعبے پر متفق نظر نہیں آتے۔ ہاں چند چیزیں ہیں جن پر آپ کو سارے انسان متفق نظر آئیں گے۔ پہلی چیز، پہلا مقصد وہ یہ ہے کہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ صحت مند رہوں، کبھی مجھ پر بیماری نہ آئے۔ یہ ہر انسان چاہتا ہے، چاہے وہ پاکستان کا رہنے والا ہو، چاہے وہ انڈیا کا رہنے والا ہو، چاہے وہ بنگلہ دیش کا رہنے والا ہو، چاہے امریکہ کا رہنے والا ہو، چاہے افریقہ کا رہنے والا ہو، چاہے انگلینڈ کا رہنے والا ہو، وہ گورا ہو، وہ کالا ہو، وہ اجمی ہو، وہ عربی ہو، وہ جس قوم سے جس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، وہ جس علاقے سے جس خطے سے تعلق رکھتا ہے، وہ جو زبان بولتا ہے، اس کی جو قومیت ہے، اس کی جو رنگت ہے، سب کچھ اپنی جگہ، لیکن اس پر سارے متفق نظر آئیں گے کہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ صحت مند رہوں، بیماری مجھ پر کبھی نہ آئے، بیماری سے بچنا چاہتا ہے۔ اور اس کے لیے اس نے میڈیکل کا شعبہ ایجاد کیا، اس کے لیے اس نے میڈیکل کالج بنائے، اس کے لیے اس نے بڑے بڑے ہسپتال بنائے، اس کے لیے بڑے بڑے ڈاکٹر پیدا ہوئے، بڑے بڑے حکیم آئے، بڑے بڑے طبیب آئے، بڑی محنت ہو رہی ہے، اور ساری کی ساری اسی پر ہو رہی ہے کہ ہمیشہ ہم صحت مند رہیں اور ہمیں بیماری کبھی نہ لگے، یہاں تک کہ سر میں تکلیف تک، سر درد بھی ہمیں کبھی نہ پہنچے۔ یہ ہر انسان کی خواہش اور ہر انسان کا مقصد ہے، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہر انسان زور لگاتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے نا، آپ دیکھ نہیں رہے آج کل لوگ ہاتھ نہیں ملا رہے آپ سے، کرونا وائرس چمٹ جائے گا، ہاتھ ملاتے ہوئے لوگ ڈرتے ہیں، باہر نکلتے ہیں تو منہ پر ماسک چلائے ہوتے ہیں، اپنی ناک کو اور اپنی منہ کو چھپا رکھا ہوتا ہے۔ پھر جب سنا کہ وہ آنکھوں کے راستے داخل ہو رہا ہے تو لوگوں نے آپ کی طرف دیکھنا چھوڑ دیا، بات کرتے ہیں نظریں جھکی ہوتی ہیں، وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ آنکھیں ملنے سے کہیں وائرس داخل نہ ہو جائے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہی چیز ہے کہ ہر ایک انسان چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ صحت مند رہوں، بیماری میرے قریب نہ آئے۔ اس مقصد پر سارے متفق نظر آتے ہیں۔ دوسرا مقصد جس پر پورے انسان متفق نظر آتے ہیں وہ مقصد یہ ہے کہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ جوان رہوں، کبھی مجھ پر بڑھاپا نہ آئے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے، اور اس کے لیے کوششیں کی جاتی ہیں، کچھ مصنوعی طور پر بہت سارے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ ہمیشہ میں جوان رہوں، بڑھاپا مجھ پر کبھی نہ آئے۔ بڑھاپے سے بھاگتا ہے ہر انسان، لیکن وہ تو آنا ہی ہے، وہ آ کر ہی رہتا ہے۔
وہ بڑا اچھا سا لطیفہ ہے کہ کسی طبیب کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا کہ حضرت کوئی ایسا نسخہ بتائیں کہ میں جوان ہی رہوں، بڑھاپا مجھ تک نہ پہنچ سکے، بڑھاپا میرے قریب نہ آ سکے، بڑھاپا مجھ تک نہ پہنچ سکے، ایسا علاج بتائیں۔ تو انہوں نے مسکرا کر فرمایا بیٹا اگر یہ چاہتے ہو کہ بڑھاپا میرے قریب نہ آئے تو پھر جوانی میں مر جاؤ، بڑھاپا نہیں آئے گا نا، جوانی میں ہی مر جاؤ، پھر بڑھاپا آپ کے قریب نہیں آئے گا، آپ تک نہیں پہنچ سکے گا، بڑھاپے کے پہنچنے سے پہلے آپ پہلے اپنے مقام تک پہنچ چکے ہوں گے۔ تو عمر ہے، زندگی ہے، تو بڑھاپا تو آنا ہے، اور ہر آدمی کی خواہش ہے کہ میں جوان رہوں، اس کے لیے وہ غذا میں احتیاط کرتا ہے، وہ دوائیں استعمال کرتا ہے، مختلف وہ حکماء کے پاس پہنچتا ہے، وہ ڈاکٹروں کے پاس جو ہوتا ہے پہنچتا ہے کہ ایسی دوائی دیں، ایسا علاج میرا ہو، مجھے ایسی چیزیں بتائیں کھانے کے لیے تاکہ میری صحت بحال رہے اور میں ہمیشہ جوان رہوں، مجھ پر کبھی بڑھاپا نہ آئے۔ تو اس بات پر پورے انسان متفق ہیں، چاہے جہاں کے رہنے والے ہیں، جو زبان بولنے والے ہیں، جس قوم سے تعلق رکھتے ہیں، جو رنگت ہے ان کی، جو زبان ہے ان کی، اس بات پر سارے متفق نظر آئیں گے کہ ہر ایک چاہتا ہے کہ میں جوان رہوں، مجھ پر کبھی بڑھاپا نہ آئے۔ تیسری چیز جس پر سارے متفق نظر آتے ہیں وہ یہ ہے کہ میں ہمیشہ زندہ رہوں، مجھے موت نہ آئے، چاہے عمر جتنی بھی ہو جائے، 100 سال کی عمر ہے، 100 سال سے زیادہ ہے۔ ایک بزرگ ہے یہاں پر، ان کی عمر زیادہ ہے، ان کی عمر کچھ 100 کے قریب ہوگی شاید، یا 90-95 ہوگی۔ ان کے سامنے بتایا جائے نا کہ فلاں شخص کا انتقال ہو گیا، فلاں شخص کی وفات ہو گئی، تو پھر وہ فوراً کہتی ہیں کہ وہ فلاں بھی زندہ ہے، مجھ سے 5 سال بڑا ہے، فلاں بھی زندہ ہے، مجھ سے 8 سال بڑا ہے۔ اپنے بڑوں کو دیکھتا ہے، وہ چھوٹوں کو نہیں دیکھتا۔ جو ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں زندہ رہوں، ہمیشہ زندگی رہے، مجھ پر کبھی موت نہ آئے، اور اس کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے جاتے ہیں، لیکن موت نے اپنے وقت پہ آنا ہے، کوئی اس سے بچ نہیں سکتا۔ اینما کنتم یدرککم الموت، جہاں بھی جو ہوگا موت آئے گی، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے یہ پیالہ پینا ہی ہے، چاہے وہ جہاں بھی چلا جائے موت سے بچ نہیں سکتا۔ نہ اسے حکمت بچا سکتی ہے، نہ اسے اس کی دانائی بچا سکتی ہے، نہ اسے اس کا علم بچا سکتا ہے، نہ اسے اس کی غذا بچا سکتی ہے، موت سے کوئی چیز نہیں بچا سکتی۔ جب وقت پورا ہوگا چلے جانا ہے، لیکن خواہش ہر انسان یہ رکھتا ہے، مقصد ہر ایک کا یہ ہے کہ میں ہمیشہ زندہ رہوں، مجھ پر موت نہ آئے۔ اور چوتھی چیز جس پر سارے متفق نظر آئیں گے آپ کو، وہ یہ ہے کہ ہر انسان کا یہ مقصد ہے اور وہ خواہش ہے اس کی کہ میں جو چاہوں مجھے مل جائے، میری ہر خواہش پوری ہو جائے، میرا جس چیز کو دل چاہے وہ چیز مجھے میسر ہو جائے، میری ہر خواہش پوری ہوتی رہے، یہ ہر انسان چاہتا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 4 مقصد ایسے ہیں کہ جو اجتماعی مقاصد ہیں، اور ان مقاصد کے لیے پوری دنیا کے انسان جو پہلے تھے وہ بھی، جو آج ہیں وہ بھی لگے ہوئے ہیں، محنت کر رہے ہیں ان 4 مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے اور نہ ہو سکتے ہیں۔ تو اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پروردگار عالم، جب یہ چیز ہم حاصل نہیں کر سکتے تھے، جب یہ مقصد ہمیں حاصل نہیں ہو سکتا تھا، نہ ہم ہمیشہ صحت مند رہ سکتے تھے، نہ ہم ہمیشہ جوان رہ سکتے تھے، نہ ہمیں موت سے بچنے کی ہمارے لیے کوئی صورت تھی، اور نہ ہماری ہر خواہش پوری ہو سکتی تھی، جب یہ 4 مقاصد ہم حاصل کر نہیں سکتے تھے، تو اللہ آپ نے ہمارے اندر یہ خواہش رکھی کیوں ہے؟ آپ نے ہمارے اندر ان مقاصد کو حاصل کرنے کی تڑپ کیوں پیدا کی؟ اللہ آپ نہ کرتے نا ہمارے اندر یہ خواہش پیدا، یہ خواہش ہی پیدا نہ ہوتی ہمارے دل کے اندر، ہمارے اندر یہ تڑپ ہی نہ ہوتی، ہم اس کے لیے محنت ہی نہ کرتے، جد و جہد ہی نہ کرتے ہم اس کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، مقصد تو تم حاصل کر سکتے ہو، تم نے غلط راستے کا انتخاب کیا ہے۔ جس راستے کا تم نے انتخاب کیا ہے
وہ راستہ نہیں ہے ان مقاصد کو حاصل کرنے کا. ان مقاصد کو حاصل کرنے کا راستہ کچھ اور میں نے بنایا ہے. اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا جس نے تزکیہ حاصل کر لیا، جو صاف ستھرا ہو گیا، وہ فلاح پا گیا. فلاح کیا ہے؟ کامیابی ہے. کامیابی کیا ہے؟ مقصد کا پا لینا ہے. اور وہ مقصد عظیم کیا ہے کہ میں ہمیشہ صحت مند رہوں، کبھی بیماری مجھ تک نہ پہنچے. میں ہمیشہ جوان رہوں، کبھی بڑھاپا مجھ تک نہ پہنچ سکے. میں ہمیشہ زندہ رہوں، کبھی موت میرے قریب نہ آئے. میری ہر خواہش پوری ہو. اللہ فرماتے ہیں یہ مقاصد تھے. تو لہٰذا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، جس نے اپنے آپ کو صاف ستھرا کر لیا، اس نے اپنے مقاصد کو حاصل کر لیا. اس کے لیے میں نے جنت بنائی ہے. جب وہاں پہنچے گا تو اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، اے جنت میں پہنچنے والوں، آج تمہیں ایسی صحت دی گئی جس کے بعد بیماری کوئی نہیں ہوگی. آج تمہیں ایسی جوانی عطا کر دی گئی کہ اس کے بعد بڑھاپا نہیں آئے گا. آج تمہیں وہ زندگی دے دی گئی کہ اس کے بعد کبھی موت نہیں آئے گی. اور آج تمہیں اللہ نے اتنا نواز دیا، ما تشتہی انفسکم، جو تمہاری خواہش دل میں پیدا ہوگی پوری کر دی جائے گی. تو چاروں مقاصد حاصل کرنے کا نام کامیابی ہے. اور وہ کامیابی کس چیز پر ملتی ہے؟ وہ مقصد انسان کیسے پا سکتا ہے، مقصد انسان کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ تو اس کے لیے اپنے آپ کو صاف ستھرا کرنا ہے. اس کے لیے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے، اپنے باطن کو دھونا ہے، اپنا تزکیہ کرنا ہے. تو اعتکاف میں بیٹھنا یہ اپنے آپ کو صاف ستھرا کرنے کے ذرائع میں سے ایک ذریعہ ہے. اعتکاف میں بیٹھنا یہ بھی ایک ذریعہ ہے تاکہ اس ذریعے سے انسان اپنے باطن کو پاک کر لے. زندگی رہی تو پھر انشاءاللہ کبھی کہ تزکیہ کیا ہے اور تزکیہ حاصل کیسے ہوگا، یہ دو الگ عنوان ہیں. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ان پر بات ہوگی. تو اعتکاف ایک ذریعہ ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں ایک ذریعہ عطا فرمایا ہے کہ اس ذریعے سے تم تزکیہ حاصل کر لو. گھر بار چھوڑ دو، دوست احباب کو چھوڑ دو، آ جاؤ میرے دروازے پر، بستر لے کے یہاں آ جاؤ. در حقیقت بات یہ ہے کہ مولانا عبدالحق اکوڑا خٹک والے رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اعتکاف کیا ہے. فرمایا کہ بندے نے پہلے اپنے رب سے تعلق جوڑا، اپنے رب سے رابطہ جوڑا، تعلق جوڑا. اور وہ تعلق جوڑا نماز کے ذریعے سے. کبھی جھک رہا ہے تو کبھی اپنی پیشانی رکھ رہا ہے، تو کبھی قیام کر رہا ہے، تو کبھی آنسو بہا رہا ہے، کبھی ہاتھ اٹھائے بیٹھا ہے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے. کیونکہ رب کی رضا سب سے بڑی چیز ہے. قرآن حکیم میں فرمایا گیا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، کہ بڑی جو چیزیں ہیں، سب سے بڑی چیز اللہ کی رضا ہے کہ رب راضی ہو گیا. جس کو حاصل ہو گئی اللہ کی رضا، اس نے سب کچھ پا لیا. تو اپنی رب کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے پہلے مصلی بچھایا، کبھی سجدہ ہے تو کبھی قیام ہے تو کبھی رکوع ہے تو کبھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھے ہیں، وہاں لگا رہا. اس کے بعد پھر وہ آگے بڑھا. اس نے کہا رب اے میرے پروردگار، میں آپ کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہوں، آپ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا چاہتا ہوں. تو اس کے لیے پھر بندے نے صبح سے لے کر شام تک اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا. روزہ کھانا پینا بندے نے چھوڑ دیا. مقصد کیا تھا؟ اپنے رب کو راضی کرنا، رب کو منانا، اللہ کی رضا کو حاصل کرنا. وہ جو مقاصد تھے ان مقاصد تک، ان کو حاصل کرنے تک پہنچنے کے لیے کھانا پینا چھوڑ دیا. 20 دن تک کھانا پینا چھوڑا. اس کے بعد پھر بستر لے کر اللہ کے دروازے پہ آ گیا. اللہ اب تو آ گیا ہوں، بس اب اس وقت تک واپس نہیں جاؤں گا جب تک اپنی رضا مجھے نصیب نہیں کر دیتے آپ. مقصد یہ ہونا چاہیے. اللہ جب تک آپ راضی نہیں ہو جاتے، اب پڑا ہوں آپ کے در پر، اب میں آ گیا ہوں، میں نے گھر بار چھوڑ دیا، میں نے سب کچھ چھوڑ دیا، اللہ تیرے در پہ آ گیا، اب میں اس در پہ پڑا ہوں، اس وقت تک پڑا رہوں گا جب تک اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ عطا نہیں کرو گے. یہ مقاصد ہیں، یہ مقصد ہے اعتکاف کا. اس نیت سے اگر ہم کریں گے تو پھر اللہ رب العزت وہ حقیقی مقصد ہمیں عطا فرمائیں گے، اور حقیقی مقاصد میں اللہ رب العزت ہمیں کامیابی نصیب فرمائیں گے. اور پھر انہی راتوں میں ایک رات ایسی بھی رکھ دی جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، باعث برکت رات، رحمتوں بھری رات. اب وہ کون سی رات ہے تو یہ ایک الگ عنوان ہے، تو بھرت اور تلاش کرو اسے، آخری طاق راتوں میں حکم یہی دیا گیا ہے.
تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس امت پر ذرا اندازہ لگائیں کہ اس امت پر پروردگار عالم کتنے مہربان ہیں، یہ امت اللہ کو کتنی پیاری ہے۔ اللہ رب العزت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیارے ہیں، محبوب ہیں اللہ کے، اور جس طرح آپ محبوب ہیں تو جو آپ کے نام سے نسبت رکھتے ہیں اللہ کو ان پہ بھی پیار آتا ہے۔ پروردگار عالم ان سے بھی محبت کرتے ہیں، ان کے ساتھ بھی مہربانی فرماتے ہیں، اور ایسی مہربانی کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بنی اسرائیل کے کسی شخص کا واقعہ بیان فرمایا کہ ایک شخص ایسا گزرا ہے کہ جس نے 1000 مہینے تک 80 سال تک اس کا یہ معمول تھا، اللہ نے اس کو صحت عطا فرمائی تھی، اس کو جوانی عطا فرمائی تھی، اللہ رب العزت نے قوت عطا فرمائی تھی، اس نے اپنی جوانی کو، اپنی صحت کو، اپنی قوت کو کہاں خرچ کیا؟ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1000 مہینے تک یعنی 80 سال تک اس کا معمول یہ رہا کہ رات کو وہ رب کی عبادت کرتا اور دن کو وہ جہاد کرتا تھا۔ 1000 مہینے تک، 80 سال تک، رات کو مصلے پر اور دن کو گھوڑے کی پیٹھ پر۔ اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ اس کو اللہ رب العزت نے 1000 بیٹے عطا فرمائے تھے، اور وہ ہر مہینے ایک بیٹے کو جہاد پر بھیجتا تھا جو شہید ہو جاتا تھا۔ 1000 مہینوں میں اس نے 1000 بیٹے شہید کرائے۔ جب صحابہ کرام نے سنا تو سر جھک گئے، سب کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ، یہ مقام کیسے ہم حاصل کر سکتے ہیں؟ ہم اس مقام تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ ہماری تو عمر بھی کم ہے، 80 سال، 70 سال، 60 سال، ہماری تو زیادہ سے زیادہ کل عمر ہوتی ہے، اور اس نے تو 80 سال تک رات کو مصلے پہ کھڑے ہونا، دن کو جہاد کرنا، یا 1000 بیٹوں کی قربانی دینا، اتنا اجر و ثواب، اس تک تو ہم نہیں پہنچ سکتے۔ رب تعالیٰ نے وحی بھیجی، جبریل جلدی جاؤ، میرے نبی کے پیارے پریشان ہو گئے، خوشخبری سنا دو، مجھ سے ان کی پریشانی دیکھی نہیں جاتی، صحابہ میرے نبی کے ہیں پر پیارے مجھے بھی لگتے ہیں، ان کی آنکھوں میں آنسو مجھ سے نہیں دیکھے جاتے، ان کی پریشانی مجھ سے نہیں دیکھی جاتی، جا کر ان کو خوشخبری سنا دو کہ اس کو تو میں نے جوانی دی، صحت دی، عمر دی، وہ 80 سال تک یا 1000 مہینے تک یہ عمل کرتا رہا، تمہیں میں ایک رات دیتا ہوں، ایک رات میں عبادت تم کر لو، 1000 مہینوں سے بڑھ کر اجر و ثواب میں عطا کر دوں گا۔ خصوصی مہربانی ہے، اللہ رب العزت کا خصوصی انعام ہے، اور وہ بھی اللہ رب العزت نے ان 10 راتوں میں رکھ دیا، اور پھر 10 راتوں میں سے طاق راتیں بتا دی ہیں۔ تو اب جو شخص ان طاق راتوں میں عبادت کرتا ہے رب تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اخلاص کے ساتھ، اگر وہ 2 رکعت پڑھ رہا ہے اور وہ رات تھی لیلۃ القدر کی، اس نے 2 رکعت نفل پڑھی ہیں، تو گویا اس نے 1000 مہینے تک 2 رکعت نفل پڑھی، اتنا ثواب لکھا جائے گا۔ 80 سال تک گویا کہ وہ 2 رکعت پڑھتا رہا۔ اس طرح جس نے کوئی صلاۃ تسبیح پڑھ لی ہے تو گویا وہ 80 سال تک صلاۃ و تسبیح پڑھتا رہا، اجر و ثواب لکھا جائے گا۔ تو یہ موقع اللہ رب العزت نے عطا فرمائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مواقع کی ہمیں قدردانی بھی نصیب فرمائے، اور ہمارے ان ٹوٹے پھوٹے اعمال کو اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔